بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جس مسئلے کے لیے اب پورے کا پورا ملک جو ہے وہ بے چین ہے، وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی قاضی فیضی سائل کمپنی نے کیا ہے، اس ظالم نے ختم نبوت کی دیوار میں دراڑ ڈال دی۔ کہتا وہ یہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، بھائی اتنے ہی کہا ہے کہ انہیں چار دیواری کے اندر آزادی حاصل ہے، چار دیواری میں یہ کرے، ویسے یہ اقلیت میں ہے، ویسے یہ کافر ہے، لیکن چار دیواری میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اس ظالم کے بچے نے ایسا پہلا کنکر پھینکا ہے اور اسے پتا نہیں یہ لہر کہاں تک جائے گی۔ اس نے بنیاد کے اوپر کلہاڑا مار کے بنیاد ہلا دی ہے۔ اب یہاں سے چوروں کو اس نے راستہ دے دیا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بات ہی کچھ نہیں ہے۔ اصل میں اس ظالم کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حساس کتنا۔ اس نے اس کو بھی نواز شریف اور عمران خان کی لڑائی سمجھا ہوا ہے۔ یعنی جو آدمی، جو جج کسی کے اشارے پر ایک طوائف کی طرح ناچتا ہو، اسے کیا حق ہے ختم نبوت کے مسئلے پہ فیصلہ؟ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ نے ڈسپرین کی گولی بھی لینی ہے تو قانون یہ ہے کہ آپ نے کوالیفائیڈ آدمی اس کے پاس جانا ہے، جو نان کوالیفائیڈ ہے وہ آپ کو اس پرو کی گولی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے اگر کوئی پل بنوانا ہے تو جا کے ڈاکٹر کو نہیں کہیں گے، کسی انجینئر کو بلائیں گے۔ انجیکشن بھی لگوانا ہے، یہ نہیں ریڑھی والے کو کہ مجھے انجیکشن لگا دو پھر بندہ ہی مر جائے، نہیں۔ لیکن مسئلہ ختم نبوت جس پہ عالی دماغ بیٹھے تھے 1974 میں، علماء، وکلاء، ججز، پوری امت مل کے نتیجے پر پہنچے تھے۔ حیرت ہے، اس وقت کا وکیل تھا اور وہ ایڈوکیٹ جنرل تھا، اس کا نام تھا کوئٹے کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، یحییٰ بختیار، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ یحییٰ بختیار نے اس نے جب بحث کی نا، مرزا قادیانی کا غالباً وہ ناصر تھا، اس سے بحث کی، بحث کرتے کرتے اسمبلی ہے اور عالی دماغ لوگ موجود تھے۔ یحییٰ بختیار دنیا دار بظاہر آدمی تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کی اس کا وہ کمپنی کا آدمی تھا۔ اس نے بحث کرتے کرتے مرزا ناصر سے پوچھا، اس نے کہا کیا نبی پاک کے بعد کون نبی ہے؟ اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی ہے۔ اب ذرا وکیل کی جرا دیکھیں، کہا کیا مرزا غلام احمد کے بعد کوئی نبی ہے؟ ذرا سمجھے، اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر خاتم النبیین تو حضور نہ ہوئے، مرزا قادیانی ہوا۔ یہاں اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ بن پایا۔ دیکھیں وکیل نے کیسے اسے جکڑا۔ اگر وکیل آ جائے وکالت کرنے پہ تو اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں، اگر بگڑ جائے تو اس سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ اس نے اسے ایسے جکڑا، اس نے کہا اب تو مجھے بتا، تو کہتا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین حضور کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک کیسے ہے؟ یہاں پر اس نے اس کو جکڑ کے کس کے شکنجے میں کس کے پھینک دیا۔ اسی لیے یحییٰ بختیار نے اس سے پھر پوچھا، اس نے کہا کیا مرزا قادیانی نبی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اور نبی پہ ایمان لانا واجب ہوتا ہے؟ اس نے کہا فرض ہوتا ہے۔ جو نہ مانے اسے کہا وہ کافر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری امت جو تمہارے قادیانی کو نہیں مانتی وہ کیا بنی؟ کافر۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، تم ہمیں کافر کہتے ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اصل یہی ہے، یہ بدبخت پوری امت کو کافر کہتے ہیں، خود مرتد ہے، کافر پوری امت کو کافر۔ اور یہ کہاں مانا؟ اسمبلی کے فلور پہ۔
کتنے دن بحث ہوتی رہی، کتنے دن، آخرکار یحییٰ بختیار عبدالحفیظ پیرزادہ 1974 کی بات بتا رہا ہوں، جب یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا، آخرکار رات کا وقت تھا، بھٹو کو چین نہیں تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس نے عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھا، یحییٰ بختیار، ان سے کہا تم ہی بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے پورے مسئلے کو 2 سطروں میں کہا بھٹو بات یہ ہے، ہم بے عمل مسلمان ہوں یا با عمل یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بات 100 کی توڑ کے رکھ لے اپنے پاس، اگر مرزا قادیانی اور مرزائی مسلمان ہے تو پھر پوری امت کافر ہے۔ یہ سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کہا پھر فیصلہ کر، یا ہم کافر ہیں یا دو، اس سے تیسری بات کوئی نہیں۔ اس نے کہا انڈرسٹینڈ۔ مولانا شاہ احمد نورانی کو اس نے کہا، بھٹو نے، اس نے کہا مسئلہ مسجد کا تھا، مسجد کا، منبر کا، تم کھینچ کے لے آئے ہو اسمبلی میں، بظاہر بات تو بڑی، آپ یہی کہتے ہوئے علماء کا مسئلہ ہے، نہیں، مولانا نورانی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہی کہا مرحوم نے کہ یہ مسئلہ مسجدوں کے ممبروں کا تھا، تم کھینچ کے لے آئے ہو اسمبلی کے فلور پر۔ مولانا نورانی نے کہا اب یہ حدیثیں تو سمجھنے والا نہیں، آیتیں یہ سمجھنے والا نہیں، اب اس کو کوئی دنیا کی مثال دو۔ مولانا نورانی نے کہا بھٹو صاحب آپ بالفرض اس پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اس نے کہا نو ڈاؤٹ، کہا کوئی اگر اور آدمی کھڑے ہو کہ یہاں اعلان کر دے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ میں ہوں، اس نے جھٹکا لیا، اس نے کہا یہ تو بغاوت ہے، غداری ہے، اس کی سزا موت ہے۔ نورانی صاحب نے پھر اسے کہا کہ بالفرض سپوز فار دا بینگ ٹائم، تھوڑے دیر کے لیے اگر کوئی کہے آپ بھی پریزیڈنٹ میں بھی، اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک ملک کا ایک ہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ مولانا نورانی نے بڑے سکون سے دھیرے سے کہا بس یہی ہے، میرا نبی اس پوری کائنات کا پریزیڈنٹ نہیں پہلے۔ تیرے ہوتے ہوئے اس ملک کا، کیونکہ تو پریزیڈنٹ ہے، دوسرا پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا، تو تجھے تو ہم نے بنایا ہے، میرے نبی کو تو خدا نے بنایا۔ جب ہمارے بنائے ہوئے کے مقابلے میں دوسرا قبول نہیں کرتا، باغی ہے، تو میرے آقا کے ہوتے ہوئے جو آئے گا وہ بھی غدار اور باغی ہے، جو تیرے مقابلے آئے اس کی سزا بھی موت ہے، جو میرے نبی کے مقابلے میں آئے۔ بھٹو کے دماغ میں، ورنہ وہ کہاں تھا ماننے والا، وہ تو کہتا تھا پیتا ہوں مگر تھوڑی تھوڑی، اس کو کیا لگے تھا ادھر سے، اس کو پورے کا پورا دماغ میں ڈال دیا گیا، اور اس کی ایک بات تھی، جب سمجھ میں آتا تھا تو قدم پھر وہ آگے بڑھاتا تھا، ڈھیل میل نہیں رہتا تھا، سو اس نے کیا نہیں، کروایا ہے، لیکن پوری بیدار مغزی کے ساتھ رات دن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، بحث ہوئی، کتنی پتہ نہیں اس کے لیے نشستیں ہوئی، اس کے بعد پوری بیداری کے بعد، سمجھنے کے بعد ان کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ اور نرمی کی گئی اقلیت قرار دے کے۔ لیکن آگے کیا ہوا، جب انہیں اقلیت قرار دے دیا گیا، آئین پاکستان میں مرزائی قادیانی کافر ہے، اقلیتی کافر ہے، وہ اقلیت میں ہے، لیکن عیسائی مانتے ہیں ہم اقلیت،
سکھ مانتے ہیں ہم اقلیت، جو مانتا ہے قانون کو وہ حقوق پاتا ہے، جو قانون ہی نہیں مانتا وہ حقوق کیسے لے سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہمارے قاضی فیض عیسیٰ نے ایک لفظ ادھر نہیں لکھا کہ یہ ظالم وہ ہے جو قانون پاکستان کے باغی ہے، ایک لفظ بھی نہیں، ایک ہندسا بھی نہیں اس نے لکھا فیض عیسیٰ نے۔ اس کا پورے کا پورا زور رہا ہے کسی طریقے سے ان کو رعایت دی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو تھے بندے سامنے، مثال کے طور پر ایک قادیانی اور مرزائی کافر ہے اور ایک ان کے حقوق کا مسئلہ ہے، اور ختم نبوت نبی کا حق ہے۔ اب امتی کو بٹھا دیا جائے کرسی پر، ایک طرف نبی کے حقوق ہو، ایک طرف ایک غدار کے حقوق ہو، امتی دیے گئے امتی کدھر جائے گا؟ یہ وہ ہمارا چیف جسٹس ہے۔ یہ بدبخت کو اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں انہیں تو حقوق دے رہا ہوں، اپنے نبی کے حقوق کے اوپر کلہاڑا چلا رہا ہوں۔ یہ امت کے حقوق نہیں ہے، ختم نبوت میرے رسول کے سر کا تاج۔ آپ کسی کا جوتا اٹھا کر بھاگے کہیں گے چور جا رہا ہے، آپ نبی کے سر کا تاج اتار کے بھاگ جائیں اور آپ کو کوئی کچھ نہ کہے۔ لے دے کے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس نے کہا جی سب کچھ مانو انہیں، لیکن ان کو چار دیواری کے اندر پرائیویسی کے اندر انہیں اپنے معاملات پہ عمل کرنے کی، بات کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد پھر ریویو ہوا نظر ثانی کی درخواست، اس میں بھی پرنالہ وہی کا وہی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی عدالت ہی کوئی نہیں، امت جائے تو جائے کہاں؟ بھئی اب کون سا دروازہ کھٹکھٹائے؟ حال اگرچہ کوئی نہ کوئی ہوگا ہے، لیکن عدالت سے پوچھا جائے کہ نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں ہوا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تجھے جو جج بنایا گیا ہے تو آپ سب سے بڑا جج تو ہے، اور تجھے ظالم نہ نبی کی شرم آئی نہ قرآن کی شرم آئی تجھے۔ اب اس کے لیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جنگ یمامہ ہوئی، یہ جواب ہے قاضی فیض عیسیٰ کی دلیل کا کہ وہ جو تھا بدبخت مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو کہتا تھا رحمان الیمامہ، کیا رحمان الیمامہ۔ اب اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی جب وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بدر والے بھی، حالانکہ بدر والے صحابہ کو حضرت ابوبکر نے ریٹائر کر دیا تھا کہ اب تم جنگوں میں نہیں جاؤ گے، تم سوک سکون سے نمازیں پڑھو، اللہ اللہ کرو، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا کہ بدر والوں تم بھی نکلو، احد والوں تم بھی نکلو، یہاں تک کہا کہ کوئی مرد مدینے میں نظر نہ آئے، سارے نکلو۔ خود بھی تیار ہو گئے، وہ تو مولا علی نے روکا، کہا تو یہ جو چکی ہے اسلام کی، کیل تو تو ہے، تو قائم ہے تو چکی چل رہی ہے، تو بھی نہیں رہے گا یہ تو چکی۔ کیا علی تیری لفظوں پہ قربان، صدیق تیری عظمت پہ قربان۔ ہماری سرکی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے چکی نہ پھیر جانا، چکی نہ پھیر جانا، نہ تھا نصیب دانا۔ ایک چکی چلاونی نہیں ہوتی، اس کا دانا کوئی نہیں لگتا۔ چکی نہ پھیر جانا، نہ تھا نصیب دانا، پیہاں تا خاک پیہاں، تو دانا ہی کوئی نہیں، میں ہم مٹی پیساں، پیہاں تا خاک پیہاں، نہ کل نہ ناونی تھی، ویچ کیلی کوئی اور میں چکی چلانا تو کی میں چلانا، پیہاں تا خاک پیہاں، نہ کل نہ ناونی تھی، یاری نہ لاونی تھی، لوکی کھلاونی تھی، مجھ ساونی گزر گئی، ایک دین ساونی تھی، شکر کانو نہ سمجھ آونی تھی۔
تو صدیق اکبر کو مولا علی نے کہا اسلام پورے کا پورا چکی ہے اور اس پوری چکی کا دار و مدار اس گل پہ ہے، وہ ہے تو چکی چلے گی، وہ گیا تو چکی چل ہی نہیں سکتی، نیچے والا ادھر جائے گا اوپر والا ادھر جائے گا۔ کہا تو مدینے میں بیٹھ، تو کیل ہے، پورا اسلام تیرے گرد گھوم رہا ہے۔ ورنہ صدیق اکبر نے کہا تھا، اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا میدان۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ صدیق اکبر کی عظمت کو سلام، صدیق اکبر کی عظمت کو سلام۔ آپ نے بیٹھ کر جنگ لڑی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اکیلے مدینے میں، عورتیں بچے، آپ نے فرمایا تم نے جا کے جامے لڑاؤ، ختم نبوت کا تاج بچاؤ، باقی رہا میرا۔ جنگل کے درندے آ کے ابو بکر کو نوچ کے کھا بھی جائے، میری فکر نہ کرنا۔ کوئی سمجھ رہے؟ آج کہتے ہیں کہ ختم نبوت تمہارا مسئلہ، میرا مسئلہ ہے۔ الفاظ دیکھیں، ابو بکر کو جنگل کے درندے نوچ کے کھا جائے، میری فکر نہ کرنا، حضور کی ختم نبوت کی فکر کرنا۔ اور پھر جانے والوں نے حق ادا کیا، حق ادا کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے بھائی تھے، بڑے پیارے بھائی، حضرت زید بن خطاب، ایسے لڑے کہ اسی طرح مورچے کے اندر جان دیا، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ مقابلہ تھا، ایک طرف 12-13 ہزار، ایک طرف 70,000 کے قریب سورما، ان کا جھوٹا نبی ان میں کھڑا ہے، ادھر خالد بن ولید ہے، ادھر حضرت اکرمہ ہے، ادھر ثابت بن قیس ہے، ادھر حضرت سالم ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس، امام آپ میدان میں نکلتے ہیں، امام تو چھوڑ جاتے ہیں بھی مسیح آباد رہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا امام بھی نکلو، مؤذن بھی نکلو۔ حضرت سالم مہاجرین کے امام تھے، حضرت ثابت بن قیس حضور کے خطیب تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا خطیب صاحب آپ بھی میدان میں نکلو، مؤذن صاحب آپ بھی نکلو۔ اور پھر مؤذن اور خطیبوں نے جو اس ختم نبوت میں کارنامہ سر انجام دیا، جب حضرت ثابت بن قیس نے دیکھا مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، حضرت خالد بن ولید کا خیمہ بھی اکھیڑ دیا ختم نبوت کے منکروں نے۔ حضرت ثابت بن قیس نے زمین کو کھودا، اپنے اوپر کفن پہنا، خشبو ساتھ لے گئے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا گڑھا کھود کے دیوار بن رہا ہوں تاکہ نہ پیچھے جا سکوں نہ آگے، موت آتی ہے تو دیوار بن کے آ۔ یہ حضرت ثابت بن قیس ہے۔ اب ان کی کہانی شہداء کے ذکر میں کبھی سنا ہوگا۔ تو یہ ہے خطیب، یہ اس کا لقب تھا خطیب النبی۔ کوئی خطیب اسلام، خطیب یورپ، خطیب امریکہ، خطیب پاکستان، یہ سارے تمہارے میرے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ مجاہد ختم نبوت ہے جس کو حضور فرماتے تھے یہ میرا خطیب ہے، خطیب النبی۔ یہی تھے جب ان کے جسم کے چیتڑے اڑا دیے گئے، ان کے جسم کی زرہیں اٹھا دی گئی۔ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو حضرت امام قاضی عیاض اندلسی کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، اندر سے آواز آنے لگی محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق۔ ہم نے کہا یہ نعرے کون مار رہا ہے؟ دیکھا کہ جسم کے چیتڑے اڑ چکے ہیں، اس کی زبان ہل رہی ہے، رسول اللہ کی عظمت کے جاتے جاتے نعرے پار رہا ہے۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر۔ یہ جنگ یمامہ 1200 صحابہ کرام، حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں لگی نہ تلوار، ایک پاؤں کٹ گیا، ایک پاؤں، سمجھا رہے ہیں، پنڈلی پہ لگی تلوار، پاؤں کٹ کے ادھر جا پڑا، ایک ٹانگ کے اوپر شہباز کی طرح اوڑھ کے لڑ رہا ہے ابو دجانہ۔ جس وقت جنگ فتح ہوئی پھر پتا چلا کہ ایک ٹانگ تو ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کیا جذبہ تھا، کیا حضور کی عظمت کا پاس تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کا کان کٹ کے ادھر جا پڑا،
کان کٹ گیا، مدینے آئے تو کسی نے تان کے طور پر کہا اوے ایک کان نہ لیا یا کان کٹیا، آپ نے مسکرا کے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ اس نے کہا تمہیں غصہ نہیں آیا؟ کہا یہ کان جس کو تو نے کٹا کہا، جب مجھے یہ کٹا کان والا کوئی کہتا ہے مجھے سرور آتا ہے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کے لیے یہ کٹوایا تھا۔ اب قاضی فیض عیسیٰ کو جواب یہ ہے کہ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا یہ اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں بیٹھ کے اپنی نبوت کا جو تھا وہ نشر و اشاعت کر رہا تھا، یہ میدانوں میں نہیں آتا تھا، یہ آ کے لوگوں کے سامنے باہر نکل کے نہیں اعلان کیا کرتا تھا، لیکن صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ ان کو گھروں سے نکلنے سے پہلے ہم نے زمین کے سینے سے نکالنا۔ اگر صدیق اکبر اور تمام صحابہ کا اجماعی فیصلہ ہے کہ اگرچہ مسیلمہ کذاب اپنی چار دیواری میں اپنے ہی اس گاؤں کے اندر اپنا جھوٹی ختم نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی اپنی اشاعت کر رہا ہے، تو ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ یہ بازاروں میں نکلے تو پوچھے، یہ باہر آئے تو پوچھے، ورنہ نہیں، ہم جا کے اس کے گھر کے اندر سے سنا کریں گے، اس لیے کہ یہ صرف رسول اللہ کی ختم نبوت کا غدار نہیں، یہ اللہ کے فرمان، خدا کے قرآن کا غدار ہے، اور ختم نبوت کے بانی کو نہ باہر اجازت ہے نا، یہ فیصلہ صدیقی ہے۔ لیکن قاضی فیض عیسیٰ کو کیا لگے؟ ظاہر ہے، میں نے ایک مثال دی ہے، اگر انجیکشن لگانے کا حق ہے تو وہ اسے ہے جو انجیکشن لگاتا ہے، جس نے اپنا کوئی نہ کوئی کورس کر رکھا ہے۔ یہاں اندھیر نگری ہے، مسئلہ ختم نبوت کا، تفسیر قرآن کی، تشریح حدیث کی کرے گا کام قاضی فیض عیسیٰ۔ دوسری دلیل اپنا یہ فیض عیسیٰ صاحب کے لیے کہ قرآن مجید کا 11واں سپارہ سورۃ توبہ، منافقین نے مسجد بنائی، مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے اسلام کے خلاف، صبح جب نبی پاک کے خلاف وہ بکواس کرتے رہتے تھے، اور اوپر بنا دی مسجد، بنا دی مسجد، اور اس سے اگلا قدم اٹھایا، حضور کے پاس آ گئے کہ ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بڑے میٹھے، بڑے ڈھیلے ڈھیلے، ہم نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کا گھر بنایا ہے، آپ تشریف لائیں، اس کا افتتاح یعنی 2 رکعت پڑھ دیں، پھر کام رواں دواں رہے گا، چلتا رہے گا۔ اب انہوں نے، اب سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ آپ تبوک کی طرف جا رہے تھے، فرمایا میں مصروف ہو جا رہا ہوں، پلٹوں گا تو دیکھوں گا۔ اللہ نے فات جبریل کو بھیجا، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، فرمایا یہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضرار، سخت نقصان دہ، ڈینجرس لکھا ہوا ہے کمرے کے اوپر، خطرناک، مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد ضرار ہے، تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہے، ان میں تفریق ڈالنے کے لیے ہے۔ تیسرا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ مورچہ بنایا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، یہ مسجد نہیں، یہ کفر کا مورچہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مجھے بھی یاد ہے جی، اسی تے سجدہ ہی کرنے مسیح ہی ہے نا، یہ تو سمجھ ایک آدھا ہے مسئلہ، مسیح ہر مسیح جے دیتے متھے تے لکھیا مسیح تے او آکھڑ پہ، لیکن مسیح تو وہی ہے جے دے وچ اللہ رسول دے پیار دی بات ہوگی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، یہ مورچہ ہے، یہ مورچہ ہے کن کے لیے؟
من حارب اللہ و رسولہ، جو اللہ کے بادی ہے، جو رسول کے بادی ہے، ان کے بچاؤ کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے۔ آگے میرے رب نے کہا، فرمایا کہ اگر تم پوچھو گے تو کیوں مسجد بنائی، پہلے جو ہے کہ ان اردنا الا الحسنى، آگے سے کہیں گے خدا کی قسم ہے نیکی کے علاوہ پروگرام نہیں کوئی نہیں سمجھ رہے۔ ان اردنا الا، یحلفون، قسمیں اٹھائیں گے، قسم ہے اللہ کی قسم ہے ہمارا پروگرام تو نیکی پھیلانے کا ہے۔ اور یہ کیا مطلب، یہی جملے یاد رکھیں، ہمارا پروگرام تو نیکی کرنے کا ہے، نیکی پھیل، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یحلفون، قسمیں اٹھائیں گے، خالی نہیں کہیں گے، یحلفون قسمیں اٹھا کے کہیں گے ان اردنا، ہمارا پروگرام الا الحسنى، نیکی کے علاوہ۔ اب ان کا پروگرام تو سن لیا جو نبی کو کہا، اب اللہ کیا فرماتا ہے، واللہ یشہد، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے گواہی دیتا ہوں، انہم لکاذبون، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ آپ مجھے یہ فرمائیں، یہ سارا کچھ مسجد کی چار دیواری میں ہو رہا تھا کہ نہیں؟ چار دیواری میں ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ مسجد کے پیچھے پڑ گیا۔ سانو یہی یاد ہے کہ مسجد کے پیچھے پہ گئے، چلے بلے نیکی کی گل پہ کرتے انہوں نے پیچھے پہ گئے۔ اور دیکھتے ہیں نبی پاک یہی فرما چلو نیکی دے پر کرتے، ابو بکر سفارش کریں گے سرکار اللہ کا نام ہی لے رہا ہے میں لین دے۔ اب آگے رب نے کیا بولا، بولا لا تقم فیہ ابدا، میرا نبی کبھی بھی اس مسجد میں پاؤں نہیں رکھتا، ابدا، کبھی بھی، نیور، کبھی بھی یہاں آپ کو میں جاتے نہ دیکھوں، لا تقم فیہ ابدا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے مقابلے میں جو مسجد تھی اس کی تعریف کر دی خدا نے، اللہ مسجد اس سے تھا علی التقوی من اول یوم، مسجد تے ہوئی نا، مسجد تے ہوئے اس سے تھا علی التقوی من اول یوم، پہلے دن تو پہلی ایڈی جڑی تقوی تے رکھی گئی مسجد تے ہوئے۔ مسجد دے نال مسجد کا موازنہ، یہ مطلب ہے دو مسجد ہیں تے ایک دے وچ کیتے مسئلہ ہو جائے تے پھر ایک ہی سیدھی ہوئی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اپنے محبوب کو کہا اس مسجد کا حق ہے کہ تو وہاں جائے جس کی پہلے دن تقوی کے بنیاد رکھی گئی، اس سے علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ آگے جو اس مسجد میں تھے ان کا تو یہ حال کیا، ان کا کیا کہا، کافی ہے رجال، سونے اس مسجد میں جا، اس میں بندے بڑے پیارے ہیں، فیہ رجال، اس میں بڑے مرد ہیں، یا اللہ کیڑے تینوں پسند نے، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آگے چلو وہ تو پاکیزگی پسند کرتے ہیں، یا اللہ تجھے کیا پسند ہے، فرمایا اللہ یحب المطہرین، مجھے یہ پاکیزہ نفس لوگ بڑے پسند ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے، واللہ یحب المطہرین۔ مسجد پھر کہا میرے محبوب وہ مسجد زیادہ حقدار ہے۔ اب 107 آیت سے غالباً 110 تک ایک ہی مضمون جا رہا ہے، لیکن اب یہ تو قرآن نے فیصلہ دیا، نبی پاک نے کیا کیا، حضور پلٹ کے آئے تو وہ میٹھی زبانوں والے، احلا من السکر، شکر سے بھی میٹھے، حضور نیکی کا پروگرام ہے، آپ تشریف لائیں، آپ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر یہ نیکی کا پروگرام چلتا رہے گا۔ اب آئیں، سرکار دو عالم کو آرڈر ملا کہ سب سے پہلے اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤ۔ مسجد درار کا ایک ایک پتھر صحابہ نے اکھیڑ کے پھونکا، بڑا پروپیگنڈا ہوا ہوگا، مسجد توڑ چھٹی ہے محمد کے غلاموں، مسجد شہید کر چھٹی ہے،
شہید کر دی، اکھیڑ کے پھینک دی، لیکن ابھی نبی کو چین نہیں ہے۔ فرمایا یہاں گندگی ڈلواؤ، اسے روڑی میں بدلو، روڑی میں اسے بدلا گیا۔ فرمایا پھر یہاں آگ لگاؤ تاکہ نحوست کے آثار ختم۔ اب کہا اس جگہ پہ پھر عبادت گاہ نہ بنانا، کیونکہ یہاں نحوست پھیل چکی ہے۔ اب جو مقابلے میں مسجد تھی جس میں اللہ نے فرمایا حق کو حق تقوم فی، سوڑیا اس کا حق ہے یہ جانا ہی نہیں، دے جا۔ رسول وہاں گئے، 2 رکعت پڑھی، کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، فرمایا میرے رب دی پسندیدہ مسجد ہے، اس ڈینجرس مسجد کے مقابلے میں فرمایا جیڑا بندہ او اس مدینے تو ٹر کے یا پیدل یا سواری تے آئے گا، اتنے آ کے 2 رکعت پڑھے گا، فرمایا پورے عمرے کا ثواب ہے۔ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا عمرے کے چنگے بلے پیسے لگتے ہیں، تھکے الگ لگتے ہیں، اتنے الگ تے اتنے الگ، انہیں تھکے کھا کے عمرہ کریے مکے دا تے مدینے بھی پہنچ جاویے۔ اس عمرے دی سرٹیفکیٹ سند کوئی نہیں، لیکن وہ 3 کلومیٹر والا عمرہ۔ مسجد نبوی تو نکلے اور رکشا پڑے، رکشا تو خیر لگتے نہیں، جیڑی بھی لیموزین پڑی یا پیدل بھی خیر ڈالا روپئے 3 کلومیٹر گئے، 2 رکعت پڑھی تے فرشتے آخر مبارک ہوئے، عمرہ قابل ہو گئے۔ تو اب سمجھ آئیے مسیت میں فرق ہے، امام میں بھی فرق ہے، نہیں رکھا جس نے فرق ایمان کا بیڑا فرق۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے پیغام یہ ہے، قاضی صاحب وہ لوگ بھی مسجد کی 4 دیواری میں سب کچھ کر رہے تھے، لیکن قرآن نے، اللہ نے، اس کے نبی نے، اسلام نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس جگہ کو روڑی بنا کر آگ لگا دی ہے، اور فرمایا نہ یہ دیوار رہے گی، نہ 4 دیواری رہے گی، نہ 4 دیواری والی تبلیغ رہے گی۔ کیوں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، ان کے لیے نہ باہر اجازت ہے نہ اندر اجازت ہے، جب وہاں اجازت نہیں تو یہاں کیسے اجازت؟ اس لیے یہ فیصلہ واپس ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اگر فیض ایسا نہیں کرے گا تو اسمبلی والے کریں گے، اور یہ کروا کے ہم بولتے رہیں گے، ہم ان رگوں کو چولتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پیچھا کریں گے، قبروں تک ان کا پیچھا کریں گے، اور یہ لعنت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ قاضی فیض عیسیٰ انشاءاللہ اگر اس نے اس کے لیے توبہ نہ کی، واپسی کا کوئی پروگرام نہ دیا، تو آپ کو میں یہاں گواہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی موت دیکھنا سکھ رہا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، ختم نبوت مت لگے گا، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، یہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ میرے آقا کی ختم نبوت، میرے آقا کا کام لیوا، میرے آقا کے دین کا پانی دیوا، کوئی سننے والا، کوئی کہنے والا، اللہ سب کے میرے نبی کے ہماری بخشش کا سامان کرے گا۔ واقع دعوانا